بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کے دروس مثنوی پر مشتمل کتاب درس مثنوی مولانا روم، مجلس درس مثنوی 29 شعبان المعظم سن 1418 ہجری مطابق 30 دسمبر 1997 عیسوی بروز سہشنبہ منگل بوقت 7 بجے صبح بمقام خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال بلاک نمبر 2 کراچی۔ اے محب عفو ازما عفو کن، اے طبیب رنج ناسور کہن۔ ارشاد فرمائے کہ مولانا رومی بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ اے معاف کرنے کو محبوب رکھنے والے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اے طبیب رضائل باطنیہ کے پرانے ناسور کے میرے تمام امراض و رضائل باطنیہ کو شفا دے دیجئے۔ مولانا کا شعر ترمذی شریف کی ایک حدیث سے مقتبس مستنیر و مستفید ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بعض کتب حدیث میں عفو کے بعد کریم ان کا اضافہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں۔ ملا علی قاری نے عفو کی شرح کی ہے کثیر العفو، یعنی جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہو، اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارحم الراحمین کے دریائے رحمت میں جوش دلانے کے لیے کریم کا اضافہ فرمایا تاکہ میری امت کے نالائقوں، نااہلوں، گناہگاروں اور خطاکاروں کی بھی معافی ہو جائے، اور امت کا کوئی فرد ایسا نہ رہے جس کو معاف نہ کر دیا جائے، کیونکہ کریم وہ ہے جو اپنے کرم سے نالائقوں کو بھی محروم نہ کرے اور ناقابل معافی کو معاف فرما دے۔ اور محدثین نے کریم کے 4 معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، المتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنت۔ کریم وہ ہے جو اپنے کرم سے نالائقوں کو بھی محروم نہ کرے، جس کا حق نہ بنتا ہو اس کو بھی عطا فرما دے۔ نمبر 2، المتفضل علینا بدون مسألۃ ولا سؤال، جو بغیر سوال بغیر مانگے ہوئے ہم پر مہربانی کر دے۔ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں، جیسے ہمارا ایمان محض حق تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں ہماری کسی محنت کا دخل نہیں۔ عالم ارواح میں ہم بے زبان تھے، ہم نے سوال نہیں کیا تھا کہ اللہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیجئے، لیکن بدون طلب اور بدون سوال مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے ایمان عطا فرما دیا اور مفت میں جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ اسی طرح ہر لمحہ بے شمار افضال و عنایات بدون سوال عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3، المتفضل علینا فوق ما نتمنى به، یعنی جو ہماری تمناؤں سے زیادہ دے دے۔ جیسے کریم سے کسی نے ایک بوتل شہد مانگا، اس نے ایک مشک دے دیا۔ کسی نے کہا کہ اس نے تو ایک بوتل مانگا تھا، آپ نے پوری مشک کیوں دی؟ کہا کہ اس نے مانگا اپنے ظرف کے مطابق، میں نے دیا اپنے ظرف کے مطابق۔ جب دنیاوی کریموں کا یہ حال ہے جن کو کرم کی ایک ذرہ بھیک مل گئی ہے، تو اس کریم حقیقی کے کرم کا کیا ٹھکانہ ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ نمبر 4، المتفضل علینا ولا یخاف نفاد ما عنده، کریم وہ ہے جو ہمیں بے انتہا عطا فرما دے اور اپنے خزانوں کے ختم ہونے کا جسے اندیشہ نہ ہو، کیونکہ غیر محدود خزانوں کا مالک ہے اور اپنے خزانوں سے بے نیاز ہے، ہمارے لیے ہی وہ خزانے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ بہت معافی دینے والے ہیں اور کریم بھی ہیں کہ نالائقوں کو اور ناقابل معافی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تحب العفو، اور صرف معافی نہیں فرماتے بلکہ اپنے بندوں کو معاف کرنا آپ کو نہایت محبوب ہے۔ ای انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادک، تحب العفو کی یہ شرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عمدہ فرمائی کہ اپنے بندوں پر اپنی مغفرت کی صفت ظاہر کرنا آپ کو نہایت محبوب ہے، یعنی اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرنے کا عمل آپ کو نہایت پیارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مزاج الوہیت اور مزاج ربوبیت کو کون پہچان سکتا ہے؟ لہذا اپنی امت کو معافی دلانے کے لیے آپ کس عنوان سے حق تعالیٰ کی ثنا فرما رہے ہیں؟ کیونکہ ثناء الکریم دعا، کریم کی تعریف کرنا اس سے مانگنا ہے۔ جیسے کسی کریم سے کہا جائے کہ آپ کسی کو محروم نہیں کرتے، تو اس کے معنی ہیں کہ ہمیں بھی عطا فرما دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے امت کو معافی دلوانی تھی، اس لیے آپ نے حق تعالیٰ کی صفت عفو کا واسطہ دیا کہ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کے عمل کو آپ خود محبوب رکھتے ہیں، لہٰذا معاف کرنے کے عمل کو جاری کرنے کے لیے کوئی سبب، کوئی تحفہ تو ہونا چاہیے۔ لوگ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو شاہوں کے مزاج کے موافق تحائف لے کر جاتے ہیں۔
آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سلطان السلاطین ہیں، ہم آپ کے مزاج کو کیسے پہچان سکتے تھے کہ ہم حادث آپ قدیم، ہم فانی آپ لا فانی؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہم کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہم پر جاری ہونے کا راستہ توبہ و ندامت ہے، لہٰذا ہم گناہگار اپنے گناہوں پر ندامت اور توبہ کی گٹھری کا تحفہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی درخواست کرتے ہیں کہ فاعف عنی، ہم گناہگاروں کو معاف فرما کر اپنا محبوب عمل ہم پر جاری کر دیجئے۔ آپ کا محبوب عمل ہو جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فائے تعقیبیہ لگا دی کہ اللہ معاف کرنے میں دیر نہ کیجئے، جلد معاف کر دیجئے، کیونکہ معاف کرنا آپ کو خود محبوب ہے۔ من نگویم قطاعتم بپذیر، من نگویم قطاعتم بپذیر، قلم عفو برگناہم کش، قلم عفو برگناہم کش۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری طاعتوں کو قبول فرما لیں، کیونکہ میری کوئی طاعت قبولیت کے قابل نہیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیں، میرے جرائم کو محو فرما دیں۔ کیمیا داری کے تبدیلش کنی گرچہ جو خون بودنی لشکنی۔ ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگرچہ میرے باطن میں اخلاق رذیلہ کا دریائے خون بہ رہا ہے، یعنی میرے اعمال و اخلاق نہایت خراب ہیں، لیکن آپ کی رحمت ایسا عجیب کیمیا رکھتی ہے کہ آپ ہمارے اخلاق رذیلہ کے دریائے خون کو اخلاق حمیدہ کا دریائے نیل بنا سکتے ہیں، یعنی ہماری سیئات کو حسنات سے اور ہمارے رذائل کو فضائل سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس مضمون پر آ کر کے چند اشعار۔ تیرے دستے کرم کی کیمیا تاثیر کیا کہی ہے، تیرے دستے کرم کی کیمیا تاثیر کیا کہی ہے، کسی ذرے کو تیرا دم میں خورشید و قمر کرنا، کسی ذرے کو تیرا دم میں خورشید و قمر کرنا، جو تیری راہ میں روبا خصلت سے ہیں پسماندہ، جو تیری راہ میں روبا خصلت سے ہیں پسماندہ، روبا بولتے ہیں لومڑی۔ تجھے مشکل نہیں ایسوں کو رش کے شیر نر کرنا، تجھے مشکل نہیں ایسوں کو رش کے شیر نر کرنا، تجھے مشکل نہیں مسکین کو سلطان جہاں کر دے، تجھے مشکل نہیں مسکی کو سلطان جہاں کر دے، کرم سے اپنے اختر کو تیرا شمس و قمر کرنا، کرم سے اپنے اختر کو تیرا شمس و قمر کرنا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا، تیری سرکار میں بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا، کیس ابدال آنکھ او مبدل شود، خمرش از تبدیل یزداں خل شود۔ ارشاد فرمائے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ابدال کون ہے؟ جس کے اخلاق بدل جائیں، جس کا ظاہر و باطن متبع سنت و شریعت ہو جائے، اور جس کے اخلاق رذیلہ کی شراب اللہ کے فضل و مشیت سے اخلاق حمیدہ کے سرکے سے تبدیل ہو جائے۔ دنیاوی شراب میں اگر سرکہ ڈال دیا جائے تو شراب سرکہ بن جاتی ہے، جس کا چکھنا حرام تھا، جس کو پی کر لوگ بدمست اور بدعقل ہوتے تھے، اب سرکہ بن کر نعم الادام یعنی بہترین سالن بن گئی، جس کو کھا کر آپ لوگ قوت اور صحت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس کی گناہوں کی بدمستیاں اور تقاضائے معصیت وغیرہ جملہ اخلاق حمیدہ سے بدل جاتے ہیں۔ کل تک جو اللہ سے غافل تھا اب ہم وقت اللہ کی یاد سے مست ہے، اور ایک مخلوق اس سے اللہ کی محبت حاصل کرنے کو اس کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے، اس کی حیات باعث حیات دیگراں ہوتی ہے۔ پس حقیقی ابدال وہی ہے جو بدل جائے، جس کے ظاہر و باطن کو تعلق مع اللہ علی سطح الولایت صدیقیت نصیب ہو جائے۔ اس کی دلیل اس کے زبانی دعوے نہیں، بلکہ اس کی استقامت علی تقوی ہوگی کہ کسی حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے دائرۂ غلامی سے نہیں نکلے گا، ورنہ محض زبانی دعووں سے کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص ہے جو دعویٰ کرنے لگا ہے کہ وہ ابدال ہے۔ حضرت حکیم الامت نے ہنس کر فرمایا کہ جی ہاں، یہ پہلے گوشت تھا، ابدال ہو گیا۔ فرمایا کہ اس کا یہ دعویٰ دلیل ہے اس کے ابدال نہ ہونے کی، کیونکہ جو ابدال ہوتا ہے وہ گاتا نہیں پھرتا کہ میں ابدال ہوں۔ اہل اللہ تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنے اشتہار نہیں لگاتے۔ اہل اللہ تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنے اشتہار نہیں لگاتے۔ اے خدا این بندرا رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن۔ اے خدا اگر میرے گناہ بے شمار ہیں تو آپ کا پردہ ستاریت بھی تو غیر محدود ہے، پس میرے بے شمار لیکن محدود گناہوں کو اپنے غیر محدود پردہ ستاریت کے کسی گوشے میں چھپا دیجئے اور اس بندے کو رسوا نہ کیجئے۔
اگرچہ میں برا ہوں لیکن میرے عیوب کو آپ نے مخلوق سے چھپایا ہے، پس آپ ہمیشہ میری پردہ پوشی فرمائیے اور میرے عیوب کو مخلوق پر ظاہر نہ کیجیے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہمارے پردادا پیر سید الطائفہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ المکرمہ کے سامنے ساری رات سجدے میں شعر کو پڑھتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔